ہمیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ جل مجدہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے یا اپنے موبائل فون کے ذریعے ویڈیو بناتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص نہایت عبادت گزار تھا۔ وہ رات میں اللہ جل مجدہ کی عبادت میں مصروف رہتا اور دن میں گھوم پھر کر کچھ اشیاء لوگوں کو بیچا کرتا۔ وہ اکثر اپنے نفس کا محاسبہ یعنی فکر مدینہ کرتے ہوئے کہتا، اے نفس اللہ تبارک و تعالی سے ڈر۔ ایک دن
وہ حسب معمول اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلا اور چلتے چلتے ایک امیر کے دروازے کے قریب پہنچا اور اپنی اشیاء بیچنے کے لیے صدا لگائی۔ امیر کی بیوی نے جب اس حسین شخص کو اپنے دروازے کے قریب دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی اور اسے بہانے سے محل کے اندر بلا لیا۔ پھر اس سے کہنے لگی، اے تاجر، میرا دل تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے، میرے پاس بہت مال ہے اور زرق برق لباس ہیں، تم یہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں ریشمی لباس اور بہت سا مال دوں گی۔ یہ پیشکش سن کر اس کا نفس اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا، مگر فوراً اس نے اپنی عادت کے مطابق نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نفس، اللہ عز و جل سے ڈر۔ پھر اس عورت کو جواب دیا، مجھے اپنے رب عز و جل کا خوف ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس شخص نے پھر کہا، اے نفس، اللہ عز و جل سے ڈر، اور نجات کی ترکیب سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے عورت سے کہا، مجھے مہلت دو کہ میں وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لوں۔ اجازت ملنے پر اس نے وضو کیا اور چھت پر چلا گیا۔ وہاں اس نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد چھت سے نیچے جھانکا تو اس کی اونچائی تقریباً 20 گز تھی۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگا، اے میرے رب، میں طویل عرصے سے تیری عبادت میں مشغول ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے کود گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے بندے کو زمین تک پہنچنے سے پہلے سنبھال لو، کیونکہ اس نے میرے اطاعت یعنی میری ناراضگی کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نہایت تیزی سے آ کر اس شخص کو تھام لیا اور زمین پر بٹھا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے اعمال کا احتساب کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی یہ اچھی عادت اسے گناہوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوتی ہے، یعنی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس نیک شخص کا دل جیسے ہی گناہ کی طرف مائل ہونے لگا، خود احتسابی کی عادت کی وجہ سے فوراً ہی اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اے نفس، اللہ سے ڈر۔ اور پھر اس پر خوف خدا ایسا غالب ہوا کہ وہ ارتکاب گناہ یعنی گناہ کرنے سے بچ گیا۔ نیز یہ بھی پتا چلا کہ مشکل وقت میں نیک اعمال ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ بسا اوقات اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نیک شخص نے گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عبادت کا وسیلہ پیش کیا تو وسیلہ پیش کرتے ہوئے چھت کی بلندی سے چھلانگ لگائی تو مدد الہی کی وجہ سے جانی ہلاکت و جسمانی مصیبت سے محفوظ رہا۔ یاد رکھے کہ ہماری شریعت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائیں۔ نیک اعمال کی وجہ سے نہ صرف مدد الہی حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیا و آخرت کی بے شمار سعادتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا اعمال صالحہ کے فضائل بیان کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔
آئیے اس ضمن میں 3 فرامین خداوندی عز و جل سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اور پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ اور پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، نیز جنتی باغات ان کا ٹھکانہ بنتے ہیں۔ بالائے کرم یہ کہ نیک اعمال کی وجہ سے ان کی برائیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کو موت سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے نیکیوں کا خوب خوب ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص و استقامت کے ساتھ جنت میں لے جانے والے اعمال میں مصروف رہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو اور کثرت سے ذکر اللہ کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر صدقہ کرنے کے ذریعے اللہ عز و جل سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں بھی فکر آخرت اور اعمال صالحہ کی ترغیب دلاتے ہوئے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال کرنے والوں کو رزق کی فراوانی اور مشکلات کی آسانی کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ استقامت کے ساتھ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کے لیے اپنے اعمال کا احتساب کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے انجام پر سنجیدگی سے غور کرے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں یا کر رہا ہوں یا پھر کرنا چاہتا ہوں
وہ میری آخرت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ یقیناً جو مسلمان احتساب اعمال اور فکر آخرت کی عادت بنا لے گا اس کے کردار و گفتار میں رفتہ رفتہ نکھار آئی جائے گا اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ احتساب اعمال کی افادیت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ اس آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور غور کرو کہ تم نے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نیک اعمال کا کتنا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ احادیث کریمہ میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اعمال کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آئیے اس ضمن میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، اذا ہممت بامر فتدبر عاقبتہ، یعنی جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں غور کر لو۔ فَإِن كَانَ رُشْدًا فَأَمْضِهِ، اگر وہ اچھا ہے تو اسے کر گزرو۔ وَإِن كَانَ غَيًّا فَاتَّهِ عَنْهُ، اور اگر اس کا نتیجہ غلط ہو تو اس سے باز رہو۔ نمبر 2، عقل مند کے لیے ایک ساعت ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ نمبر 3، فکرۃ ساعۃ خیر من عبادۃ 60 سنہ، امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں احتساب کی کس قدر ترغیب دلائی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم آخرت کی سرخ روئی چاہتے ہیں تو اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کتنی نیکیاں کی، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے روزانہ بلا ناغہ فکر مدینہ یعنی محاسبہ و غور و فکر کرنے کی عادت بنائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں ہی غفلت کی حالت میں ہمیں موت آ جائے اور ہمارے دامن میں پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے بیان میں بارہا سنا ہوگا فکر مدینہ۔ اب ذہن میں آتا ہوگا کہ فکر مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں احتساب اعمال یا محاسبے ہی کو فکر مدینہ کہتے ہیں، اور فکر مدینہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اخروی اعتبار سے اپنے معمولات زندگی پر غور و فکر کرے، پھر جو کام اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہو ان کی اصلاح کی کوشش کرے، اور جو کام اخروی اعتبار سے نفع بخش نظر آئیں ان میں بہتری کے لیے اقدامات کرے۔ استقامت کے ساتھ فکر مدینہ کرنے سے خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نہایت استقامت کے ساتھ فکر مدینہ کیا کرتے تھے اور اس سے کسی صورت بھی غفلت اختیار نہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ میں سے کسی شخص نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
وفات کے بعد ان کی زوجہ محترمہ سے ان کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا وہ دن بھر گھر کے ایک کونے میں آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں جب بھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہے جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر اس کے احوال بتا رہے ہوں، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین و خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا، تو اس صورت میں میرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی انعامات یہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے 72 سوالات کے مجموعے کا ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اگر اس مدنی انعامات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ نجات کی راہ پر چلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تو شاید بے جا غلط نہ ہوگا، کیونکہ ان میں سے بعض مدنی انعامات فرائض پر، بعض واجبات پر اور بعض سنن و مستحبات پر مشتمل ہیں۔ یقیناً تمام کام اور یہ تمام کام اخروی نجات کا باعث اور جہنم سے بچا کر جنت پہنچانے والے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ایک مدنی انعامات کے بارے میں سنتے ہیں۔ اب اس میں سب سے جو پہلا مدنی انعام ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی؟ یاد رکھیے عمل کی قبولیت کے لیے ثواب آخرت کی نیت ضروری ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تبارک و تعالی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1 طالب آخرت ہونا، یعنی اچھی نیت کا ہونا۔ نمبر 2 سعی، یعنی کوشش کرنا، عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 3 ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی نیت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آئیے اس ضمن میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1 سچی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے
بس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ آخری حدیث کے بارے میں شارح بخاری حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر موقوف ہے، بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ سے نیت کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوئی، لہٰذا ہمیں بھی حصول ثواب کی خاطر ہر جائز و نیک کام سے قبل اچھی نیتیں کر لینی چاہیے تاکہ اس کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا رہے۔ اسی طرح ایک مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا فرمائی؟ نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش فرمائی؟ اس مدنی انعام کے بارے میں تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں صرف اس ایک مدنی انعام پر اگر کوئی صحیح معنوں میں کاربند ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے ان میں سہو یعنی غلطی نہ کرے تو جو گناہ پہلے ہوئے گے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ 2 رکعت نماز کی جب یہ فضیلت ہے تو جو شخص 5 نمازیں اور وہ بھی با جماعت ادا کرنے لگ جائے تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز با جماعت تنہا نماز سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ مزید اس مدنی انعام میں تکبیر اولیٰ کا بھی ذکر ہے۔ اس کی فضیلت حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جو مسجد میں 40 راتیں با جماعت عشاء کی نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف 40 دن تک عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی جب یہ فضیلت ہے تو جو زندہ رہ جانے کی صورت میں زندگی بھر 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے گا اس کا کیا مقام ہوگا۔ چونکہ نماز با جماعت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور نماز با جماعت عموماً مسجد ہی میں ادا کی جاتی ہے، لہٰذا اس مدنی انعام پر عمل کرنا صبح و شام مسجد کی حاضری کا ذریعہ بھی ہے جو کہ عین سعادت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راہ اعد اللہ، جو شخص صبح و شام مسجد میں جائے تو جتنی مرتبہ بھی جائے گا لہو فی الجنت نزلا کلما غدا او راہا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرمائے گا۔ اس مدنی انعام میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے، جس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے
اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا اجر ہے، اور پھر انہیں قرآن دازی کے بغیر یہ سعادت حاصل نہ ہو تو ان کی خاطر ضرور قرآن دازیاں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز با جماعت ادا کرنے والے اس ایک مدنی انعام پر عمل کرنا کس قدر اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ سادھ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے، نیز درگزر سے کام لیا یا انتقام کا موقع ڈھونڈتے رہے؟ اب اس مدنی انعام پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے اور فتنہ و فساد کو جڑ سے اکھیڑ دینے کا یہ کتنا زبردست طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر شخص اپنے اندر سے انتقام کی آگ کو بجھا دے گا اور معاف کر دینے اور صبر کرنے کا جذبہ پائے گا تو فتنے فساد اور لڑائی جھگڑوں کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور یوں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس مدنی انعام میں عفو درگزر سے کام لینے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ عفو درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی خطا قصور سرزد ہو گیا ہو اور وہ ہم پر ظلم و زیادتی کر بیٹھے یا کسی بھی طرح ہمیں ایذا پہنچائے تو بدلاؤ انتقام لینے یا اسے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بجائے ہم اس کو رضا الہی کے لیے معاف کر دیں۔ غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا بہترین خصلت اور نفیس عادت ہے۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ترجمہ کنز الایمان، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو۔ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح ان 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ سلام کو عام کرنے کی عادت کریں۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا؟ سلام کے حسن و خوبی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سلام اسلام کا بہترین عمل ہے، نیز کسی شخص کا سلام کرنا ایسا ہے جیسے اس نے صدقہ دیا ہو۔ سلام گناہوں کی بخشش و معافی کا ذریعہ بھی ہے اور دخول جنت کا سبب بھی۔ ایک شخص نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا تمہارا لوگوں کو گرم جوشی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جو مسلمان 20 مسلمانوں کو سلام کرے، 20 مسلمانوں کو سلام کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سے بھی 2 مسلمان ملاقات کرتے گئے
پھر دونوں مصافحہ کرتے گئے تو ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 4 رکعت دوپہر سے پہلے پڑھے تو گویا اس نے ان رکعتوں کو شب قدر میں پڑھا، اور 2 مسلمان جب مصافحہ کرتے گئے تو ان کے سب گناہ جڑ جاتے ہیں، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ بیان کردہ احادیث میں جہاں تمام گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی جو بڑے گناہ وہ تو سچی توبہ کیے بغیر اور اسی طرح صاحب حق سے حق معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے جو 72 مدنی انعامات ہیں ان میں سے مزید مدنی انعامات کا مختصراً فضائل سنتے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں نفس و اعمال کا محاسبہ کرنے کی مزید رغبت پیدا ہو سکے۔ چنانچہ ان مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام تمام گناہوں سے توبہ کرنے والا بھی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح تہجد ادا کرنے والے مدنی انعام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ ایک مدنی انعام مغرب کے بعد ادا کیے جانے والے اوابین کے نوافل کے بارے میں بھی ہے۔ ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ چاشت کے نوافل ادا کرنے والا مدنی انعام بھی زبردست فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم تو شروع دن میں 4 رکعتیں ادا کرنے سے عاجز نہ ہو، میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ جھوٹ سے بچنے والے مدنی انعام پر عمل کرنا بھی جنتی گھر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرے میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور جھوٹ ترک کرنے والے کو جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اگرچہ وہ مزاح خوش طبعی کے طور پر جھوٹ بولتا ہو، اور اس کے اچھے اخلاق والے کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ غیبت سے بچنے والے مدنی انعام پر عمل کرنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مال کم ہوا اور اہل و عیال زیادہ ہوئے اور نماز اچھی ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی غیبت نہ کی، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھنے والے مدنی انعام پر عمل کرنا بھی عین باعث سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے ہیں اور خواص میں شامل ہیں۔ مختلف اوراد و وظائف پڑھنے والا مدنی انعام جو کہ ذکر و اذکار کی ترغیب پر مشتمل ہے، ذکر کی فضیلت کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پیر کے دن روزہ رکھنے والے مدنی انعام پر عمل کرنا بھی حدیث پاک کی روح سے پسندیدہ عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں۔ مریض کی عیادت کرنے والا مدنی انعام بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی اعلان کرنے والا آسمان سے ندا یعنی اعلان کرتا ہے کہ خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے حوالے سے بیان سنا کہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آخرت کی نجات اسی میں ہے کہ انسان دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے نفس و اعمال کی کڑی نگرانی کرتا رہے۔ جو شخص حساب آخرت سے پہلے خود محاسبہ کرتے ہوئے اپنی ذات اور اپنے افعال میں پائی جانے والی برائیوں کو سدھار لیتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی کثرت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان نیک اعمال کی برکت سے اسے مشکلات میں اللہ جل مجدہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور کل بروز قیامت جنتی باغات ایسے خوش نصیب شخص کا ٹھکانہ بنیں گے۔ قرآن و حدیث میں خود احتسابی کی ترغیب دلائی گئی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے اوقات میں سے کچھ وقت احتساب یعنی فکر مدینہ کے لیے مقرر کرنا چاہیے، اور کسی بھی کام سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کر لینا چاہیے کہ آیا یہ کام اخروی اعتبار سے اچھا ہے یا برا۔ اگر اچھا ہے تو کرے اور برا ہو تو اس سے باز رکھے۔ یاد رکھے کہ فکر مدینہ کرتے ہوئے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا صرف نیکیوں کی کثرت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ خود بھی عظیم نیکی اور زبردست عبادت ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ آخرت کے بارے میں لمحہ بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں کی بدولت ہمارے لیے مدنی انعامات کے ذریعے فکر مدینہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ لہٰذا تمام اسلامی بھائی فکر مدینہ کو اپنا معمول بنا لیجئے، نیز اس پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے۔ اس کی برکت سے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ 72 مدنی انعامات کا جو بھی آپ وقتاً فوقتاً سن رہے تھے تو وہ رسالہ یہ ہے، تو اسے تمام اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اور آج تمام اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے میں 72 مدنی انعامات کا رسالہ پر کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اخلاق کو سنوارنے اور اپنی گفتار و کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بھی
حصہ لیجئے۔ یاد رہے کہ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ماہانہ ایک مدنی کام مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانا بھی ہے۔ ہم خود بھی مدنی انعامات پر عمل کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کراتے ہوئے دوسروں کو بھی پابندی کے ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے کا ذہن دیتے رہیں۔ اس پر استقامت کی برکت سے انشاءاللہ العزیز نیک اعمال میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استقامت سے فکر مدینہ کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اس کی کثیر برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اجتماع میں شرکت کی، بہت مزہ آیا اور شہزادے صاحب سے بھی ملاقات کی، اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کے اجتماع میں شرکت کروں گا قدر حیات میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ mein نام شاکر اتاری، ما جامعۃ المدینہ فیضان مخدوم ہاشم چھٹوی گاروا سے۔ الحمدللہ عز و جل ان کو بعض مزہ مارا تھا دیکھی شہزادے اتاری کو ملاقات میں گما بیتا، انشاءاللہ عز و جل ہم جمعرات اجتماع کائی بھی دیکھا بھی دعوت دے انشاءاللہ عز و جل۔